کہ ہمیں جتنے نون گناہ ہیں نا جو ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں، وہ سارے ہی کبیرہ ہیں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کا بیان ایک پورا چیپٹر ملے گا، اس میں انہوں نے بخاری مسلم کی وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ شرک، نماز چھوڑنا، زنا، چوری، شراب نوشی، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیبت، چغلی، کسی کی دل آزاری کرنا۔ منتصر جن نے تو انہوں پتا نہیں نا، لسٹ بنا لو 15-20 دی، انہیں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جب تک کہ کوئی توبہ نہ کر لے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر نماز سے معاف نہیں ہو تو کیا کریں؟ توبہ کریں، توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اور توبہ پاکستانی نہیں کہ توبہ کر کے پھر کام چک کے رکھیے، نہیں، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ ہو جائے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات انسان نفس سے مغلوب ہو کے دوبارہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اس وقت تو اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں توبہ اس لیے کروں کہ دوبارہ کر لوں گا۔ پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ انسان نے بہرحال جو کوئی بھی جرم کرے اس نے اللہ کے دامن کرم میں ہی پناہ لینی ہے، اللہ سے تو ہم اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، لہذا توبہ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ لیکن اب کسی کو پتا تو نہیں کہ وہ ایک دم موت کس وقت آ جائے۔ اچانک ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں، اور کئی ایک ایشوز لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا توبہ کرنے کا۔ توبہ کو حرز جاں بنائیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں۔ چاہے کوئی کتنا ہی نیکوکار ہو، شریعت کا پابند ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، توبہ تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ نبی الاسلام جب اس کی ترغیب دلا رہے تھے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ 70 کا عدد جو ہے نا عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ 70 دفعہ کرتے ہوں گے، مراد یہ ہے کہ 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلے اگر کسی نے 70 بھی لینا ہے تو 70 بھی بہت بڑی ڈیجٹ ہے۔ باقی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں 100 دفعہ توبہ جو ہے وہ موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں جو سید الاستغفار ہے، جو صبح کے وقت پڑھ لیں تو شام تک اگر فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، شام کو پڑھ لیا تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، وہ بھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والی جو دعا ہے ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اسے حرز جاں بنائیں۔ لہٰذا یہ جو جتنی بھی فضائل آتے ہیں نا، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ، اور یہ اس نے پڑھنا ہے وہ 100 پورا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، یہ 99 ہو گیا، اور ایک دفعہ یہ پڑھ لے، یہ 100 پورا ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ بھی 100 پورا ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ اکبر کے ذریعے 100 پورا کرنا ہے، باقی تینوں 33 دفعہ پڑھ کے، اور ایک میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں بھی مراد صغیرہ گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا صغیرہ گناہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مثلا بد نگاہی ہو گئی کسی سے، جان بوجھ کے نہیں کی، لیکن وہ اس سے ان انٹینشنلی کوئی معاملہ ہو گیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میری نگاہ یوں پڑ جائے تو میں فوراً اسے ہٹا لوں۔ اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں انسان سے، انجانے میں کوئی ایک جملہ ایسا بول دیے جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، نیت نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں چلا اسے، تو یہ اس طرح کے جو معاملات، ایک تو ہے جان بوجھ کے کرنا، وہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، وہ نیک اعمال سے آٹومیٹکلی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو قرآن میں واضح
موجود ہے کہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس آیت کو حضور نے تلاوت کیا تھا اس موقع پر، اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، جب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آج ایک غیر محرم عورت کو گلے لگا لیا راہ چلتے ہوئے کسی گاؤں ایریا میں دور دراز، لیکن میں نے اس کے ساتھ یعنی وہ انٹر کورس والا معاملہ نہیں کیا، تو آپ مجھے پاک کر دیں۔ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، پھر آپ نے وہ سوال کرنے والے کو بلایا اور آیات تلاوت کی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص یونیورسٹیز میں کالجز میں ڈیٹے مارتا رہے اور اینڈ پہ نماز پڑھے اور کہ جی معاف ہو گیا، نہیں، ایک دفعہ ہی واقعہ ہوا ہے۔ اس پہ اجماع ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا یہ خود کبیرہ گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ان انٹینشنلی ایک چیز ہوگی وقتی طور پر، ایک پورے پلان کے ساتھ آپ بار بار کرتے ہیں کہ خیر ہے اس میں کیا حرج ہے، تو اس میں بھی اجماع ہے کہ جو چھوٹے گناہ لوگ تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پوری انٹینشن کے ساتھ بار بار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ توبہ والا بھی جو کنسپٹ ہے نا پاکستان میں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کون سی توبہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو توبہ کا کنسپٹ بیان کرتا ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے اور اپنی اصلاح کر لے، تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النحل کے اندر تو بڑی شان کے ساتھ بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آتی ہیں، پارہ نمبر 14 کے اینڈ کے اوپر، جہاں سورہ النحل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآنی توبہ میں اور پاکستانی توبہ میں کیا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے سرکار، پتہ نہیں ہمیں کون سا۔ یہ آیت نمبر ہے 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، من بعد ذلک، اس گناہ کے فوراً بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ اصل چیز ہے توبہ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کام ہوا تو 100 تسبیح پھیر دی توبہ کی، نہ، اصلاح کریں کہ واقعی نماز چھوڑی تھی اب نہیں چھوڑوں گا، روزے چھوڑے تھے اب نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ میں نے ڈنڈی ماری تھی اب نہیں ماروں گا، کم تولتا تھا اب یہ حرکت نہیں کروں گا۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ دیکھ لیں، شکر ہے عربی اور اردو میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اردو کی ماں عربی ہے، یہ وہ سارے الفاظ ہیں، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدھا، اس کے بعد، لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کے بعد؟ توبہ کرے، جہالت میں گناہ کر بیٹھے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پھر بعد میں اگر توبہ کرتا ہے نا، یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن جو شخص پوری انٹینشن کے ساتھ کام چک کے رکھا ہوا ہے جس نے، وہ نہیں سرکار، یہ کتابوں کا خدا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ہمارے گناہ کرنے سے کوئی اللہ کی شان کام ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کام ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کو فرق پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندوں سے کہ سب کے سب لوگ وقت کے پیغمبر کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ، میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، یہ تو اللہ کی اپنے بندے سے ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے روز میں بڑا سخت ہوں، میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا، میری تو نہ کسی پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کسی فرشتے کے ساتھ، نہ کسی بڑے سے بڑے انسان یا جن کے ساتھ، میں اپنے روز کے اندر بہت اسٹرکٹ ہوں، لہٰذا تم نے اپنے آپ کو سدھار لینا ہے۔ اس لیے توبہ کے حوالے سے کانشیس رہا کرے، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہے، خصوصاً جب کبھی کوئی مس ہینڈلنگ ہو ایٹ دا اسپاٹ، اس وقت تو آپ نے توبہ کرنی ہے۔